مگر ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آج پوری دنیا گلوبل وارمنگ سے پریشان ہو رہی ہے. کیا ہم نے نہیں دیکھا ہمارے اس ملک میں UAE میں اچانک بارش ہو گئی تھی؟ اس کا ریزن کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے. مگر کچھ سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ دس may be an effect of global warming. Now what is global warming? اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو اتنا پروڈکٹیو بنایا انسان کے لیے اور سارے جانداروں کے لیے کہ ہر چیز اپنی جگہ فکس ہے, ہر چیز اپنی جگہ موزوں ہے, ہر چیز اپنے پیمانے کے مطابق ہے, ایک وزن کے مطابق ہے, اس کا ایک بیلنس اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھیں گے کہ ایٹماسفیئر جو ہے, زمین کا جو ایٹماسفیئر ہے, ماحول ہے, اس میں کچھ گیسز ہیں, اس میں نائٹروجن ہے, اس میں آکسیجن ہے, اس میں ہائیڈروجن ہے, اس میں کاربن ڈائی آکسائڈ ہے. اور سائنس کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی جو طالب علم ہے, اسٹوڈنٹ ہے, کسی بھی اسکول میں پڑھتا ہوگا, اسے ان کا جو پروپورشن ہے وہ پتہ ہے. نائٹروجن کتنے پرسنٹ ہے, آکسیجن کتنے پرسنٹ ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ کتنے پرسنٹ ہے, سب کو معلوم ہے. آکسیجن از لائف, رائٹ. آکسیجن کے بغیر وی کی ناٹ سروائیو, ہم سانس نہیں لے سکتے, ہماری لائف ہے وہ. یہاں تک کہ جتنے جاندار ہیں سب کی لائف ہے, مگر کسی کسی کے لیے کاربن ڈائی آکسائڈ بھی لائف ہے. یہ اس کی قدرت ہے, جس کو جو چاہے عطا فرما دے. ایک ہے اس کی قدرت, ایک ہے اس کا نظام. دونوں چیزوں کو مکس اپ نہیں کر سکتے ہم. اب آکسیجن لائف ہے. جیسے کووڈ کا جب ٹائم چل رہا تھا تو SpO2 میجر کرتے تھے سب. آکسیجن کا میٹر لا کے, آکسی میٹر لا کے مونگلی پہ لگا لو, 98% ہے تو ہاں ہم اوکے, اور نیچے گیا 70% پہ گیا تو دین یو اسٹارٹ گاسپنگ, وہ یہ کیا ہو گیا, میری تو آکسیجن کم ہو رہی ہے. دین یو رن ٹو دا ڈاکٹر, ڈاکٹر بھی نہیں ملے. یہ آکسیجن کے بغیر سروائیول نہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں جو گیسز بکھری ہوئی ہیں اس میں میکسیمم آکسیجن کو ہونا چاہیے تھا, مگر ایسا نہیں ہے. مگر ایسا نہیں ہے. اٹس اونلی 22%, تھوڑا بہت اوپر نیچے ہوگا. آکسیجن اتنی ہے, باقی نائٹروجن ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ از 2%, بس اتنی ہے. اوریجنلی جو ایٹماسفیئر میں ہے وہ, اس سے زیادہ نہیں ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ انسان کو جتنی ضرورت ہے نا, اللہ نے اتنی آکسیجن رکھی ہے, اس سے زیادہ رکھیں گے تو بھی نہیں برداشت کر پاؤ گے. اس سے پتا چلا کہ اللہ نے جس کام کے لیے ہمارے جسم کو بنایا ہم اسی کو کریں گے تو سروائیو ہوں گے, اس سے اگینسٹ کریں گے تو نہ فزیکل سروائیول ممکن ہوگا, نہ اسپریچول سروائیول ممکن ہوگا. اس لیے ہمیں اس لمٹس کو سمجھنا ہوگا کہ ہماری لمٹس کیا ہیں, فزیکل لمٹس کیا ہیں, ریلیجس لمٹس کیا ہیں, سروائیول کے لمٹس کیا ہیں, اسپریچول لمٹس کیا ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں بتا رہا تھا آپ کو کہ ہم بنے ہیں مٹی سے. مٹی میں بہت سارے ایلیمنٹس ہیں. مٹی میں آئرن ہے, لوہا, اس میں کیلشیم ہے, اس میں میگنیشیم ہے, اس میں پوٹاشیم ہے, اس میں سوڈیم ہے, سب مٹی سے نکلتا ہے. پانی ہے, وہ بھی زمین میں سے نکلتا ہے پانی. جب ہم اپنا بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں تو بلڈ ٹیسٹ میں اگر آپ CBC کرائیں گے تو اس میں ہوگا آئرن, سوڈیم, پوٹاشیم, کیلشیم, میگنیشیم, پلیٹلیٹس, یہ سب کیا ہے, سب مٹی والا ہی ہے. یعنی سائنس تحقیق کر کے ابھی جہاں پہنچی ہے نا, ہمیں قرآن نے وہاں اس سے پہلے پہنچا دیا ہے. تو ہمیں ڈونٹ لوور یور گاڈ کہ اسلام کچھ الگ ہے. نہیں, اسلام ان ساری چیزوں کو ایکسپلین کر رہا ہے, ہم نے اس کی طرف دھیان نہیں دیا ہے تو ہم اس کا دھیان آکرشت کرنے کے لیے آپ کو بلاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے قرآن شریف پڑھیے, رسول اللہ کی سنت کو دیکھیے, آگے بڑھتے چلے جائیے. اچھا ایک It's a very interesting fact I'm going to tell you now. اسٹوڈنٹس ہیں یہاں پر, اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں, ہاں کچھ تو ہیں. What is the proportion of water on the land? زمین پر پانی کتنا ہے اور زمین کتنی ہے؟ 70-30, رائٹ.
70-30, am I right? زیادہ کیا ہے؟ پانی ہے اور زمین تھوڑی ہے. اب آپ اپنی باڈی کو دیکھو گے نا, ہماری باڈی میں بھی 70% واٹر ہے. سبحان اللہ تو بولو. ہمارے بدن میں 70% کیا ہے؟ واٹر ہے. اس لیے کھانے کے بغیر ہم زیادہ دن زندہ رہ سکتے ہیں, پانی کے بغیر ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں تو فوراً پانی چڑھانا پڑتا ہے, ہم کو پانی کا سپلائی دینا پڑتا ہے. تو یہاں بھی 70-30 ہے, ادھر بھی 70-30 ہے. ہم مٹی سے بنے. تڑپ کے بولیے, محبت کے ساتھ, ایمان کی گرمی کے ساتھ بولیے سبحان اللہ. لگتا ہے کہ اردو کے جو زبان جن لوگوں نے ڈیولپ کی, انہوں نے اسی لیے کہا ہوگا کہ آدمی شرم کے مارے کیا ہو جاتا ہے؟ پانی پانی ہو جاتا ہے. کیونکہ پانی ہی بھرا ہوا ہے تو بہے گا پانی, مٹی مٹی نہیں ہوتا شرم کے مارے, وہ تھوڑی ہے. تو شرم کے مارے کیا ہو جاتا ہے؟ پانی پانی ہو جاتا ہے. پانی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اب اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیسے بیان فرمایا؟ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اللہ فرماتا ہے کہ اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندگی بخشی. پانی سے انسان کی پیدائش کا جو سلسلہ, آدم علیہ السلام کی پیدائش تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مٹی سے جو آپ روح پھونکی اور جو ہوا وہ سب باتیں وہ اس کی قدرت کی بات ہے. مگر پھر جو نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا, پانی کا ہی ایک ڈراپ ہے جو آگے بڑھ کے پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے, وہ نطفہ بنتا ہے, پھر مدغہ بنتا ہے, پھر اس کے بعد آگے اس کا فیٹس بنتا ہے. تو شروع کس سے ہوا ہے؟ پانی سے. اب سائنس کہنے لگی لائف بگین ان واٹر. زندگی کی ابتدا پانی سے ہوئی, زندگی کی ابتدا پانی میں ہوئی. میں یہ اس لیے بول رہا ہوں آپ کے سامنے سب کہ آپ یہ مت سمجھو کہ ہم لوگ کہیں پیچھے ہیں. ہم تو آگے ہیں, مگر ہم اس لیے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں. جبکہ پہلی وحی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی, اس کا پہلا لفظ کیا ہے؟ اقرا. بولیے کیا ہے؟ پھر سے بولیے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. پڑھیے. مگر ہم پڑھتے بھی ہیں نا تو آگے بڑھتے نہیں ہیں. What is the reason? What could be the reason? Why don't we proceed further? We read but we can't proceed. دین میں آگے نہیں بڑھ پاتے. وجہ کیا ہے؟ اقرا پہ رہ جاتے ہیں. تھوڑا اور آگے بڑھتے تو پتہ چلتا صرف پڑھنا نہیں ہے, رب کے نام کے ساتھ پڑھنا ہے, اس کے بعد آگے بڑھنا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق. حضور سے بھی جب جبریل علیہ السلام نے کہا تھا اقرأ, حضور فرماتے ہیں ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں. 3 مرتبہ کہا اقرأ ما انا بقارئ, میں پڑھنے والا نہیں. پھر جب آگے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق, اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو کہا ہاں رب کا نام لیا ہے, اب میں رکنے والا نہیں. سبحان اللہ. بولیے نا اللہ کے نام سے اور محبت سے بولیے. اللہ سب کو سلامت رکھے. یہاں سے کانفیڈنس لے کے جانا ہے کہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے. میں انتظار کر رہا ہوں تسبیح کریں گے آپ اللہ کی. میں انتظار کر رہا ہوں اب اللہ کی تسبیح کریں گے سبحان اللہ بول کے. ماشاءاللہ یہ ماحول بنے گا نا تو سیکھنے کو ملے گا. جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے, تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا.